ذات ہے جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہند میں اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ تو چشتیت کا جو ہے وہ یہ آفتاب و مہتاب جسے دنیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی، ان کا ایک مرید تھا بابا فرید کا مرید۔ دیکھو فکر ولایت کیا ہے، ولایت کی فکر کیا ہے، اولیاء کی فکر کیا، ان کی سوچ کیا ہے۔ حضرت بابا فرید کا ایک مرید تھا جو لوہار تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ مریدوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ جس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ایک کینچی بنائی لوہار نے، اور کینچی بنا کر اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب تحفہ کوئی دیا جائے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر سڑی ہوئی کھجوریں تحفے میں کوئی دے تو اس کو سنت سمجھ کر لے، انکار نہ کرو۔ یہ مت دیکھو کہ سڑی ہوئی ہے، یہ دیکھو کہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ کھجور نہ دیکھو، لینا سنت ہے یہ دیکھو، اور دینا سنت ہے یہ دیکھو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ جیسے لینا سنت ہے ویسے دینا بھی سنت ہے، اور تحفے کی سنت یہ ہے جو لو اس سے بہتر دو۔ اب یہاں ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں لینے کی سنت یاد رہی لیکن دینے کی سنت یاد نہ رہی، اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ لینے کی سنت کم ہے، دینے کی سنت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنا دیا ہے اتنا لیا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں سخا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لے لیا جائے تو انہوں نے جب لوہار نے مرید نے کینچی بنا کر کے لائی تو پیش کیا، بابا فرید نے فرمایا بیٹا تحفہ لینا تو سنت ہے، قبول کرنا تو، لیکن مجھے کینچی مت دے۔ تحفہ ہی دینا چاہتا ہے تو کینچی دینے کی بجائے مجھے سوئی لا کر کے دے، کیونکہ تو کینچی بناتا ہے تو سوئی بھی بناتا ہوگا، تو یہ لے جا۔ تحفے کا انکار نہیں، لیکن کینچی کی بجائے سوئی لے کر کے آ۔ جب وہ سوئی لے کر کے آیا تو بابا فرید نے فرمایا پتہ ہے میں نے کینچی کیوں نہ لی اور میں نے سوئی کیوں لی؟ اس لیے کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم کینچی والے نہیں، ہم سوئی والے ہیں۔ اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو ولی دو کرنے والا نہیں ہوتا، ولی ایک کرنے والا ہوتا، ولی محبت والا ہوتا ہے، ولی پیار والا، اللہ کی مخلوق پر وہ باپ سے زیادہ شفقت والا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے اخلاق موجود ہوتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اللہ کے اخلاق سے مزین ہوتا ہے، اور اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ بندوں پر شفقت، بندوں پر مہربانی۔ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھیں، کس طرح وہ پیار کرتا ہے اللہ کی مخلوق سے۔ تھوڑی سی آپ توجہ کریں، آج کل ہمارا یہ ذہن بنا ہے تسبیح پڑھتے رہنا، بار بار نفل روزے رکھنا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں اپنے ایک مرید سے مخاطب ہو کر، بیٹے کثرت سے نفل روزے اور کثرت سے تلاوت قرآن اور کثرت سے نفل نمازیں یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر سکتی ہے، مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ خلق خدا پر مہربان ہو جائے، اس سے شفقتوں کے ساتھ پیش آئے۔ ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی دنیا میں، امام الاولیاء حضرت سیدنا سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑی ذات ہے، اپنے وقت کے عظیم بزرگ ہیں، قطب ہیں، اور اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ ان کو قطب رفاعی بھی کہتے ہیں، سیدی احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حسینی سادات میں سے ہیں، اور ان کی والدہ حسنی سادات میں سے، یہ بھی نجیب الطرفین سید تھے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے معاصرین میں سے اعتبار سے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے آخری ایام تھے، اور ان کا عین جوانی اور شباب کا عالم تھا۔
سیدی احمد الکبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی خانقاہ میں سو رہے تھے. دیکھیے ذرا فکر اولیاء، اولیاء کی فکر. حدیث پاک میں آتا ہے جب تک مخلوق سے پیار نہیں کرو گے خالق کا پیار تمہارے دل میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. بندوں سے نفرتوں کی بات کرتے رہو، بندوں سے لڑتے رہو اور کہو ہم اللہ سے پیار کرتے، یہ عبث ہے، فضول دعویٰ ہے. جس کے دل میں خدا کا پیار ہوگا، جو اللہ سے محبت کرے گا، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ مخلوق پر باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوگا. بلکہ سرکار غوث پاک نے یہی فرمایا کہ اولیاء میں 12 صفت ہوتی ہے. غوث پاک کا فرمان ہے 12 صفت، 2 صفتیں اس میں اللہ کی ہوتی ہے، 2 رسول اللہ کی ہوتی ہے، 2 صدیق اکبر کی ہوتی ہے، 2 فاروق اعظم کی ہوتی ہے، 2 عثمان غنی کی ہوتی ہے، 2 مولا علی کی ہوتی ہے. ایسی 12 صفات جب بندے میں پیدا ہو جائے تب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. تو ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ کی 2 صفات سے حصہ پاتا ہے کہ جیسے حضور امت پر رفیق اور شفیق تھے، ویسے ولی بھی امت پر رفیق اور شفیق ہوتا ہے، اس کو یہ حصہ ملتا ہے. یہاں تو جھڑکنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم مسافے کے لیے ہاتھ بھی مالداروں کے لیے اب مخصوص ہو گئے ہیں. اب غریبوں کا حصہ نہیں رہا مسافے میں. اگر ٹائم نہیں ہے تو بات الگ ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تو بات الگ ہے، لیکن مجمع میں کچھ لوگ محظوظ ہو رہے اور کچھ محروم ہو رہے ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی شفقت ہے. یعنی مسافے بھی فروخت ہو گئے، اب جنازے بھی فروخت ہو گئے. اب جنازے میں پڑوسی کو دیکھ کر نہیں جایا جاتا بلکہ مالدار دیکھ کر جایا جاتا. اس لیے معلوم کر لو جس جنازے میں بھیڑ زیادہ ہے سمجھ جاؤ یہ کسی امیر شہر کا جنازہ ہوگا، اور جہاں کندھا دینے کے بھی لالے پڑے ہیں سمجھ جاؤ کوئی غریب شہر ہوگا جو بیچارہ قسم کرسی ہی میں دنیا سے جا رہا ہے. یہ صورتحال ہو گئی ہے. اور شادیاں بھی اٹینڈ کی جاتی ہے تو مال دیکھ کر اٹینڈ کی جاتی ہے، جنازے بھی اٹینڈ کیے جاتے ہیں تو مال دیکھ کر اٹینڈ کیے جاتے ہیں، بیماروں کی عیادت بھی کی جا رہی ہے تو مال و دولت دیکھ کے کی جا رہی. سنت کہاں رہ گئی جبکہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے فرمایا تھا محبوب ان غریبوں کی صحبت کو لازم پکڑو اور ان کو اپنی صحبت عطا فرماؤ کیونکہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب رہتا ہوں.